بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہاں میں بات کروں گا شاملات کے حوالے سے کہ شاملات پراپرٹی کون سی ہے اور اس کو کیا سیل کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے سیل کیا جا سکتا ہے، کون اس کو سیل کر سکتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک موضع کے اندر کس کس طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ ایک پراپرٹی ہے جسے آبادی دہ کہتے ہیں۔ آبادی دہ سے مراد یہ ہے کہ وہ گاؤں کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کے اندر پرانی آبادی ہوتی ہے اس گاؤں کی۔ اسی طریقے سے پھر گاؤں کے اندر وہ رقبہ جات ہوتے ہیں جہاں کوئی کامن پلیس بنی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی عیدگاہ بنی ہے، کھیل کا میدان بنا ہے، اسی طریقے سے کوئی جنازہ گاہ ہے، قبرستان ہے، مسجد ہے، اس طرح کی کامن یوز والی پلیسز ہیں۔ تالاب ہو گیا، یہ چھپڑ وغیرہ، گاؤں کا پانی جہاں پھینکا جاتا ہے، یہ بھی باقاعدہ ان کا اندراج ہوتا ہے۔ محکمہ مال کے ریکارڈ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہاں کھیل کا میدان ہے یا قبرستان ہے یا تالاب ہے، یہ چیزیں مینشن ہوتی ہیں اس کے اندر۔ پھر نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے شاملات دے۔ اب یہ وہ رقبہ جاتے ہیں جو ہوتے شاملاتی رقبہ ہیں لیکن یہ کسی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ ایک ہی کھیوٹ ہوتی ہے پورے گاؤں کی، اور اس کھیوٹ کے اندر تمام وہ خسرہ جات لکھے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف جگہوں پہ گاؤں کے اندر آپ کو شاملاتی رقبہ نظر آئے گا۔ بعض موضع جات کے اندر تھوڑا سا شاملاتی رقبہ ہوتا ہے، کچھ کا خیر ہوتا بھی نہیں ہے، اور بعض کے اندر یہ ہزاروں کنال پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ رقبہ ہوتا ہے جو لوگوں کے قبضے میں ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ قبضے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں خاندان جو ہے وہ اس خسرہ کے اوپر قابض ہے اور فلاں کے قبضے میں یہ خسرہ ہے۔ یہ شاملات وہ کہہ لیں کہ جس کو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں انڈیویجولی۔ پہلے ذکر کیا کہ وہ شاملات ہیں کہ جو کامن یوز میں ہیں، جیسے کھیل کا میدان اور تالاب وغیرہ، لیکن یہ وہ شاملات ہے، شاملات دے، جو لوگوں کی مختلف خاندانوں کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ دین اس کے بعد وہ زمین آتی ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وہ موضع کے اندر کئی رقبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان کی ملکیت، ان کی مالک صوبائی گورنمنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی روڈز ہوگی، شرائع عام ہوگی، پھر اسی طرح سے بعض جگہوں پہ سکولز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، وہ صوبائی گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ پھر اس میں اب پانچویں قسم آتی ہے کہ جو پرائیویٹ ہولڈنگ ہوتی ہے، پرائیویٹ لینڈ ہوتی ہے، میری یا آپ کی جو زمینیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہر ایک کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ذکر کیا جسے آبادی دے، جہاں پرانی آبادی ہوتی ہے، یہ ایک ہی خسرہ آبادی کے طور پہ اس کا اندراج ہوتا ہے محکمہ مال کے پاس۔ ایک ہی خسرہ ہوگا، مثلا خسرہ نمبر 200، اس کا ایک مخصوص رقبہ ہوگا، مثال کے طور پہ 100 کنال۔ اب اس کا میکسیمم یہی ریکارڈ ہے محکمہ مال کے پاس کہ خسرہ نمبر 100 جو خسرہ آبادی ہے، اور اس کا نقشہ ان کے پاس اس انداز سے موجود ہوگا کہ اس کی مشرق، مغرب، شمال، جنوب سائڈز کیا ہیں، ٹوٹل رقبہ کتنا ہے۔ باقی اس کے اندر کن لوگوں کا قبضہ ہے اس کی تفصیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر فروخت ہو رہا ہے بار بار، پہلے کوئی اور مالک تھا، اب اس نے فروخت کر دیا، کسی اور کو دے دیا، تو اس کی ڈیٹیل محکمہ مال کے پاس نہیں ہوتی۔ اس رقبے کو جب آپ نے فروخت کرنا ہے تو آپ کو اس کا فرد نہیں ملتا۔ آپ اسی طریقے سے ایک نقشہ سا بنا کے اور اس میں آپ گواہان ڈال کے کہ جناب یہ ہماری پوزیشن ہے، ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ بک جاتا ہے۔ ایک بار جب رجسٹری ہو جائے تو پھر آن ورڈ جب آپ نے سیل کرنی ہے تو اسی رجسٹری کی بنیاد پہ، جسے رجسٹری ٹو رجسٹری کہتے ہیں، وہ آپ کرا دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آبادی دے کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں جو دوسری کیٹیگری ڈسکس ہوئی کہ جو کامن لینڈ ہے، مثال کے طور پہ کھیل کا میدان، تالاب، اسی طریقے سے قبرستان وغیرہ۔ یہ وہ پراپرٹیز ہیں کہ جن کی سیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ان کو فروخت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کسی ایک شخص کی پوزیشن نہیں ہے، یہ پورے موضع کی پوزیشن میں یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اگر لوگ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ مکمل طور پہ اللیگل ہے اور انہیں کبھی بھی یہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں شہروں کے اندر
جو پہلے گاؤں تھے اب وہ شہروں میں بدل گئے ہیں، وہاں جتنی اس طرح کی کامن پراپرٹیز تھیں اس کے اوپر لوگوں نے قبضہ جات کیے، اور قبضہ کر کے لوگوں نے آگے وہ فردر فروخت کر دیں، لیکن وہ کبھی بھی وہ قبضہ ان سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس بے شمار مثالیں ہیں، مثلا کراچی میں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے لینڈز تھیں جو گورنمنٹ کی ملکیت تھی، لوگوں نے قبضے کیے۔ اور یہ آپ کو اکثر سننے میں نظر آتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ عدالتی احکامات کے تحت یہ تجاوزات جو ہیں وہ ختم کی جاتی ہیں، اور وہ عمومی طور پہ یہ لینڈز ہوتی ہیں جو اس طرح کی کامن لینڈز ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر لوگوں نے ناجائز قبضے کر رکھے ہوتے ہیں۔ اب اس میں تھرڈ جو بات تھی وہ تھی وہ شاملات جو لوگوں کے قبضے میں ہے، شاملات دے جس کی جو ہے ہی لوگوں کی ملکیت اور وہ لوگوں کے قبضے میں ہے۔ اب اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ شاملات ہوتی کامن لینڈ ہے، یعنی کہ وہ ملکیت پورے گاؤں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے مختلف خسرہ جات کے قبضے مختلف لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ اس پہ قبضہ رکھ سکتے ہو اور اس کو فروخت بھی کر سکتے ہو، لیکن جو خریدار ہوگا وہ اس کے بھی حقوق وہی ہوں گے جو آپ کے حقوق ہیں، کہ یعنی آپ کا قبضہ بھی ایک طرح سے ٹیمپریری ہے، اس کا قبضہ بھی ٹیمپریری ہوگا۔ یہ لینڈ، اس کا رول یہ ہے کہ آپ نے اس کی پراپر پارٹیشن کرنی ہے، پورے گاؤں کی جو مقامی آبادی ہوتی ہے، جو اوریجنل اعلیٰ مالکان ہوتے ہیں، وہ اس لینڈ کے مالک ہوتے ہیں اور وہی اس کو پراپر تقسیم کرتے ہیں۔ جب تک پراپر تقسیم نہ ہو جائے تو یہ سمپل اس کی پوزیشن ہی تصور ہوتی ہے، پراپر تقسیم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس کی ایکچول کتنی اونرشپ بنتی ہے اس کامن لینڈ کے اندر۔ اس کو بہرحال آپ سیل کر سکتے ہیں۔ جو پہلی دو کیٹیگریز بتائی ہیں اس میں جس کا قبضہ ہے آبادی دے میں وہ اس کو سیل کر سکتا ہے۔ جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں قبرستان، تالاب، کھیل کا میدان وغیرہ، اس کی سیل کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو شاملات دے ہے، اس کی لوگوں کی پوزیشن ہوتی ہے، لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، یہ آپ فروخت کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں چوتھی کیٹیگری کہ جو ہے آپ کی صوبائی حکومت کی ملکیت۔ یہ صوبائی حکومت کی لینڈ ہے، اس میں اس کی مالک وہی ہے، وہ سیل کرنا چاہے وہ سیل کر سکتی ہے۔ جو دیگر لوگ قبضے کر کے وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کون سا پوچھنا ہے، کر لیں جی قبضے، فروخت کریں، وہ پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اللیگل ہے، وہ آپ سے کبھی بھی ریموو کرایا جا سکتا ہے، اور وہ سنتے بھی ہیں کہ وہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے جہلم کے اندر بھی ایک اسی طرح کی پراپرٹی تھی جس کو اسی طریقے سے لوگوں نے سیل کر دیا، صوبائی حکومت کی ملکیت تھی، لیٹر آن صوبائی حکومت نے وہ اس پہ ایکشن لیا۔ ابھی غالباً وہ کیس چل رہا ہے، وہ کسی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا، لیکن الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ وہ بلڈنگز جو ادھر بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہوں گی، یا اگر گورنمنٹ ان سے پیمنٹ لے کے اور ان کو اکوموڈیٹ کر دیتی ہے، ان کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کرتی ہے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے۔ اور اب جو پانچویں قسم ہے وہ آپ کی پرائیویٹ ہولڈنگ ہے، جو آپ کی ایکچول لینڈ ہوتی ہے جس کے مالک آپ یا آپ کا خاندان ہوتا ہے۔ اس کو آپ جس طریقے سے چاہے فروخت کریں، اس کی آپ تقسیم کروائیں، خانگی تقسیم کروائیں، عدالت کے ذریعے تقسیم کروائیں، سیل کریں، وہ آپ کی اپنی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہ آپ کی اپنی ول ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اس پراپرٹی کو یوز کریں۔ اب شاملات کے حوالے سے تھوڑا سا میں فردر ادھر بات کروں کہ شاملات کے حوالے سے ججمنٹس جب پڑھیں جو سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں، ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور سپریم کورٹ کی، تو آپ کو اکثر اس میں کنفلکٹ نظر آئے گا، کنٹراڈکشنز نظر آئیں گی۔ مثلا میں ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا بورڈ آف ریونیو۔ بورڈ آف ریونیو کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کلیکٹر، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ، جو ان کے سب پہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، جو لاہور میں بیٹھتا ہے، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اسے بورڈ آف ریونیو کہتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کی 2012 کی ایک ججمنٹ پڑھ رہا جس میں ممبر بورڈ آف ریونیو وہ یہ لکھ رہا ہے کہ شاملات کی سیل کا، تو وہ کہتے ہیں اس کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تو وہ پراپرٹی ہے جو چھوڑی گئی موضع جات کے اندر کہ کامن مقصد کے لیے، کہ یہ آپ لوگوں کے پاس امانت ہے آنے والی نسلوں کے لیے، یہ حسن ہے ہماری نیچر کا، اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ یہاں کھیل کے میدان بنیں گے، اسکول بنیں گے، نرسریز بنیں گی، اسی طریقے سے پارکس بنیں گے،
तालाब बनेंगे, व्हाटएवर वो फैसिलिटीज़ बनेंगी जो लोगों के ना कि इंडिविजुअल बल्कि कॉमन यूज़ के लिए हों। तो इसलिए उसने कहा कि ये जो लोग इसको सेल करते हैं तो ये बिल्कुल इलीगल है, इसको बिल्कुल सेल नहीं किया जा सकता उस जजमेंट के मुताबिक अगर हम देखें। लेकिन जब हम दूसरी जजमेंट्स इसमें देखते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जिसमें वो जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल गालबन 23 है उसका हवाला देते हैं कि जिसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है लोगों की, वो लोगों की आज़ाद मर्ज़ी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह चाहे यूज़ करें। तो वो कहते हैं कि जब हम शामलात दे की बात करते हैं तो ये इसमें मालिकान जो हैं वो वहाँ के मुकामी लोग होते हैं जो उस मौज़ा के आला मालिकान या ओरिजिनल मालिकान होते हैं। तो शामलात दे के तो मालिक वो हैं, तो वो जिस तरह चाहें अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करें। वो अगर शामलात को सेल करना चाहते हैं तो ये उनका हक़ है, वो उस शामलात को सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो फर्दर वो कहते हैं कि सबसे बेहतर इसमें तरीका यही है कि इसको पहले पार्टीशन इसकी की जाए, अपने अपने हिस्साजात प्रॉपरली अलग किए जाएँ, देन आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं शामलात के हवाले से कि आपको कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आएगी। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ जगहों पे लिखा जाता है आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक 2019 की जजमेंट है जिसमें जो बैरिया टाउन है उसने कुछ एरिया ये मारगला हिल्स वगैरह की साइड पे वहाँ उन्होंने अपनी तामीरात शुरू की, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उन्होंने उनको वहाँ से सब कुछ रिमूव करने का हुक्म दिया कि ये शामलाती एरिया है और यहाँ जंगलात वगैरह लगे हुए हैं, आप इसको कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, और जो दरख्तों की इवन कटाई की गई है आप उसको भी रिप्लेस करें और इसकी हालत इस एज़ इट इज़ रहेगी, इसको इसी तरीके से मेंटेन रखा जाएगा। तो इसलिए ये आप ओवरऑल ज़हन में रख लें कि बेहतर है कि शामलाती रकबा हो तो आप उसको ना ख़रीदें, लेकिन अगर ख़रीदें तो उसमें ये एहतियात ज़रूर करें कि चेक कर लें कि ये कौन सी शामलात है। आया ये वो रकबा तो नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी कॉमन मकसद के लिए, जैसे ज़िक्र किया कब्रिस्तान वगैरह, या इस मकसद के लिए तो नहीं था। और सेकेंडली ये कि जो आबादी दे है उसको आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, जिसका ज़िक्र किया जो पुरानी आबादी जहाँ लोगों के मकानात बने होते हैं उसके अंदर से आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के जो शामलात दे जो लोगों के कब्ज़ाजात भरे होते हैं कि फ़लाँ खसरे का मालिक फ़लाँ ख़ानदान है, तो आप उसमें से भी प्रॉपर्टी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन बेहतर सबसे ये है कि आप शामलात वाली प्रॉपर्टीज़ ना ख़रीदें, बल्कि आप वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें कि जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सबसे सेफ़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में अपनी जगह पे एहतियात है जिसका इधर कई बार ज़िक्र किया कि वो ख़रीदते वक़्त आपको कौन-सी बातों को चेक करना चाहिए। तो फिर एंड पे यही है कि इसमें शामलात मैक्सिमम कोशिश करें कि वो आप अवॉइड ही करें। थैंक यू वेरी मच।